شیخ حکمت کے تعلق سے تو ہم سمجھ گئے، لیکن آپ نے قربانی کے تعریف میں یہ بتایا کہ عید کے ایام میں اللہ کے نام پر چوپائے ذبح کرنے کو قربانی کہتے ہیں۔ شیخ چوپائے سے کیا مراد ہے اور قربانی میں کون سے جانور ذبح کیے جائیں گے؟ جی، قربانی میں چوپایوں کو ذبح کیا جائے گا۔ چوپائے کسے کہتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے۔ چوپایوں کو عربی زبان میں بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکیں ان چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں دیے ہیں۔ تو چوپائے یا بہیمۃ الانعام سے کیا مراد ہے؟ تو چوپائے اور بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، گائے اور بکرے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ اہل علم نے اس بات پر اجماع کیا کہ قربانی میں اونٹ، گائے اور بکرے کے علاوہ کسی اور چیز کی قربانی جائز نہیں۔ شیخ الحمدللہ چوپائے کے تعلق سے ہم سمجھ گئے۔ میرا اگلا سوال یہ ہے شیخ کہ قربانی کے جانور کی عمر یعنی ایج کیا ہونی چاہیے؟ جی، بڑا اہم سوال ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ قربانی کا جانور مسنہ ہونا چاہیے۔ مسنہ سے مراد ایسا جانور جس کے دودھ کے دانت ٹوٹ چکے ہوں یا جھڑ گئے ہوں اور دوسرے دانت آئے ہوں، اسے مسنہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صرف مسنہ جانور ہی ذبح کرو، اگر مسنہ جانور نہ ملے تو تم بھیڑ کے جذعے کو ذبح کرو۔ تو مسنہ سے کیا مراد ہے؟ جسے میں نے بھی بتایا کہ مسنہ سے مراد وہ جانور ہے جس کے دودھ کے دانت ٹوٹ چکے ہوں یا جھڑ چکے ہوں، اسے مسنہ کہا جاتا ہے۔ یا اونٹ میں عموماً جب اونٹ کی عمر 5 سال مکمل ہو جاتی ہے اور اونٹ 6 سال کا ہو جاتا ہے، تب اس وقت اس کے دودھ کے دانت جھڑ جاتے ہیں، تب اس کی قربانی ہوتی ہے۔ اور گائے میں عموماً جب گائے 3 سال میں داخل ہو جاتی ہے، اپنے 2 سال مکمل کرنے کے بعد جب 3 سال میں قدم رکھتی ہے، تب عموماً اس کے دودھ کے دانت جھڑ جاتے ہیں اور اسے مسنہ کہا جاتا ہے، اس کی قربانی کی جاتی ہے۔ اور بکرے کی عمر کیا ہوگی؟ بکرے کی تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد بکرے کے دودھ کے دانت جھڑ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کے نئے دانت آتے ہیں تو مسنہ کہلاتا ہے۔ تو بکرے کی تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد جب اس کے دودھ کے دانت عموماً جھڑتے ہیں تو 1 سال بعد بکرے کی قربانی ہوگی۔ حدیث میں لفظ آیا جذعۃ من الضأن کہ اگر مسنہ جانور نہ ملے تو بھیڑ کے جذعے کو ذبح کرو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جذع سے مراد اس دمبے کو کہا جاتا ہے جو 6 مہینے مکمل کر چکا ہو۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مسنہ جانور نہ ملے تو بھیڑ کے جذعے کو، یعنی ایسا جذع، ایسا دمبا جس نے اپنے 6 مہینے مکمل کر لیے ہوں، تو ایسے جانور کو بھی ذبح کرنا جائز ہے۔ شیخ قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ جی ماشاءاللہ، بڑا بہترین سوال ہے کہ قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ تو قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کے دن عید کی نماز کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے اور ایام التشریق کے مغرب سورج غروب ہونے تک اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ ایام التشریق کہتے کسے ہیں؟ ایام التشریق سے مراد 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ ہے۔ تو قربانی کا ٹوٹل مدت قربانی کی 4 دن ہے۔ عید کا دن جسے 10 ذی الحجہ کہتے ہیں، اس کے بعد 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ کے مغرب تک قربانی کا وقت باقی رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمین۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے جس کسی نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کیا تو اس نے اپنے خاطر جانور ذبح کر لیا ہے،
اور جس کسی نے عید کی نماز کے بعد جانور ذبح کیا تو اس کی قربانی مکمل ہوئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو بھی پا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، ایام التشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے ایام اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ قربانی عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کے دن عید کی نماز کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ کی مغرب تک قربانی کا وقت باقی رہتا ہے، اور ان ایام میں بندہ چاہے دن میں ہو رات میں ہو جیسے سے سہولت ہو اس وقت وہ قربانی کر سکتا ہے، اور اس کی قربانی بالکل صحیح ہے۔ الحمدللہ ہمیں قربانی کا جو وقت ہے، کتنا دن ہمیں ملتا ہے، ہم اس کو جان پائیں۔